کاربن گیس کے اخراج میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان کے اجلاس میں گفتگو، کہا گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ ہونے سے تباہی ہوئی، این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان پہنچنے پر گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے گورنر گلگت بلتستان کی ملاقات، حالیہ بارشوں سے سیلابی نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاک امریکہ وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اکانومسٹ نے لکھا 18 جون کو صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف لگایا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور احتساب کے ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر سکینڈل پر چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، حکومت میں رہ کر ذاتی کاروبار کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے، از خود نوٹس لیا جائے۔ تحقیقاتی کمیشن تشکیل اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسابقتی کمیشن نے چینی کارٹل کیس کی سماعت شوگر ملز کی درخواست پر مؤخر کر دی۔ نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر۔ 70 سے زائد شوگر ملوں نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی۔ مسابقتی کمیشن نے کہا مزید تاخیر یا التوا نہیں دیا جائے گا۔ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ 50 سے زائد شوگر ملوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی تھی۔ میں یہ خبر صبح جب میری ساس آئی ہیں ان کے جوتے لے کے، تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم بے آسرا ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شاید ہمارے سامنے ہی بیٹھے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار شاید وہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے جب نکلے نا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، جب کس طریقے سے میرے بیٹے کی گولی لگی اور کس طریقے سے پڑا۔ یوم شہدائے پولیس پر مختلف شہروں میں تقریبات، شہداء کو قوم کا سلام، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات، کہا پولیس کے شہداء ہمارا فخر، قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے، شہداء کی قربانی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 8000 سے زائد پولیس کے افسروں جوانوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی، جرائم، سماج دشمن عناصر کے خلاف لڑنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی پولیس کے شہداء کو سلام۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی یوم شہدائے پولیس پر عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کا عہد کیا ہے۔ افغانستان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر قربانی دینے والے لوگ ہیں۔ قربانیوں پر تنقید کرنے والوں کو آخری وارننگ ہے، اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی کی مہارت سے لیس کرنا وقت کا تقاضا ہے۔
वफाकी वजीर IT शिता फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा टिकटॉक ऐप फीचर की लॉन्चिंग अहम काम है। टिकटॉक पर दुनिया भर से 1 अरब से ज्यादा सार्फिन मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल जरूरी है। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। 190 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान के 74 रन, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए।